حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بڑے ذہین، دانا، زبردست مبلغ، حاضر جوابی، نیکی، تقوی، ساتھ ساتھ تیر اندازی، تلوار چلانا، شجاعت، بہادری، بہت ساری خصوصیات حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تھی۔ سیدنا عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 3 چیزوں میں کوئی مقابلہ نہ تھا: شجاعت میں، بہادری میں، عبادت میں اور بلاغت میں، یعنی کہ بہت اعلیٰ درجے کی عربی کلام فرماتے تھے، بڑا زبردست بیان فرماتے تھے۔ زبردست بیان کیوں نہ ہوتا کہ جن کے منہ میں سب سے پہلے لعاب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم داخل ہوا ہو تو ان کے بیان کی تو کیا شان اور کیا آن، کیا بان ہوتی ہوگی۔ حاضر جوابی اور جرأت، ہمت اور بہادری، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے ان کی۔ اس کے لیے یہ ایک واقعہ سنا رہا تھا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک لشکر تیار کیا تھا دشمنوں کی سرکوبی کے لیے۔ وہاں پر آپ کی جرأت اور ہمت کے بڑا پیارا ایک واقعہ ملتا ہے۔ چنانچہ اس لشکر کی قیادت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دوسرے شریک بھائی عبداللہ بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کر رہے تھے۔ ہر روز صبح سویرے لڑائی ہوتی، دونوں فوجیں آمنے سامنے آتی اور ایک دوسرے کو مقابلے کے لیے بلایا جاتا۔ دوپہر تک لڑائی ہوتی چلی جاتی اور دوپہر کے بعد دونوں طرف سے فوجیں تھک جاتی، لڑتے لڑتے لوگ تھک جاتے، تو پھر لڑائی ختم کر دی جاتی اور پھر سب کو آرام کروایا جاتا۔ پھر اگلے روز پھر صبح جنگ کا میدان لگتا اور پھر دونوں طرف سے لڑائیاں شروع ہوتی، دوپہر تک لڑائی ہوتی اور ختم ہوتی، لیکن ابھی مقابلہ وہ برابر چل، مطلب وہ جیت نہیں ہو رہی تھی مسلمانوں کو۔ اس وقت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک تقریباً 27 برس کی تھی۔ اب سپہ سالار جو تھے ان کے خیمے میں مشورہ جاری تھا، جیسے ہم اپنی تنظیم اس طرح میں مدنی مشورہ کہتے ہیں، ہر کوئی اپنی اپنی رائے دینے لگا۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی جب باری آئی تو آپ نے فرمایا کہ مجھے آپ کی کسی رائے سے اتفاق نہیں ہے، یہ آپ آدھا دن کیوں لڑتے ہیں، پھر آدھا دن آرام کرتے ہیں؟ تو جواب ملا کہ سپاہی تھک جاتے ہیں لڑتے لڑتے، تو آرام کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم آرام کرواتے ہیں۔ تو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، ہرگز نہیں، دشمن کو تھکنے دیں، دشمن تھکتا ہے، تھکنے دیں، ان پر ہم پورا دن حملہ کرتے رہیں، ان کو شکست ہو جائے گی اور وہ بھاگ جائیں گے۔ سپہ سالار نے ان سے ارشاد فرمایا کہ آپ اپنا پلان بتائیں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا کہ جو لڑنے والے ہیں، صحابہ کرام ہیں، دیگر ہیں، ان کے 2 حصے کر دیں تھے۔ ایک حصہ صبح سویرے لڑائی شروع کرے اور دوپہر تک لڑتا رہے، اور دوسرا حصہ اسی دوران آرام کرے۔ دوپہر کے وقت غیر محسوس طریقے سے تازہ دم سپاہی آگے بڑھے اور تھکے ہوئے دشمنوں کے سپاہیوں پر حملہ کرے، اس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم لڑائی جیت جائیں۔ سپہ سالار جو مسلمانوں کے جو سپہ سالار تھے، انہوں نے قیادت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت سپرد کر دی، اور اگلے روز اسی حکمت عملی کے ساتھ جنگ شروع ہوئی۔ دشمن دوپہر کے وقت تھک کر چور ہو گیا، اور جیسے وہ واپسی کی تیاری کرنے لگا، اچانک مسلمانوں کا تازہ دم دستہ اس نے حملہ کیا اور دشمن کو شکست کھانی پڑی۔